الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ گزشتہ کئی نشستوں سے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو مختلف موضوعات پر سنتے چلے آئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ان تمام جو نشستیں ہم نے کی ہیں ان کے چیدہ چیدہ نکات کو ترتیب دے کر اور اس کے نچوڑ کے طور پر میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چند خصوصیات جمع کی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا کہ وہ خصوصیات جو دیگر صحابہ کرام میں اولاً یا تو پائی نہیں جاتی اور اگر پائی جاتی ہیں تو ان صحابہ کی تعداد بہت کم ہے۔ چنانچہ آج 6 شوال المکرم 1443 ہجری بمطابق 8 مئی 2022 اس سلسلے کی اگلی نشست کے ساتھ میں اس عنوان کے تحت حضرت امیر معاویہ کی خصوصیات میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَحْرِ وَالْبَحْرِ، اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو ستھری چیزیں روزی میں دیں، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی، بہت سی مخلوق سے افضل کیا، افضل بنایا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم یعنی اولاد آدم کو چند خصوصیتیں، چند عزتیں، چند بہتریاں عطا فرمائی ہیں۔ مثلا فرمایا اس کو خشکی اور تری میں سوار کیا، یعنی اس کے لیے سواریاں بنائی، خشکی میں بھی پانی میں بھی۔ اب خشکی کی جو ہے وہ سواریوں سے مراد آپ جانتے ہیں گھوڑے، اونٹ، خچر وغیرہ، اور پھر ہمارے دور کی جتنی بھی سواریاں ہیں وہ ساری۔ اسی طرح پانی میں کشتیاں، پھر لانچیں، پھر اور جو مختلف بوٹس وغیرہ جو ہر دور میں نئی نئی ایجادات اس میں ہوتی رہیں، اس کی شکلیں بدلتی رہیں۔ پھر ستھری چیزیں عطا فرمائیں روزی میں، اور
بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، ان کو افضل بنایا۔ اس کی تفسیر میں صراط الجنان میں یہ لکھا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، یعنی انسان کو عقل، علم، قوت گویائی، پاکیزہ صورت، معتدل قد و قامت عطا کیے، جانوروں سے لے کر جہاز تک کی سواریاں عطا فرمائی، نیز اللہ عز و جل نے انہیں دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے تدبیریں، ترکیبیں سکھائیں اور تمام چیزوں پر غلبہ عطا فرمایا، قوت تسخیر بخشی کہ آج انسان زمین اور اس سے نیچے یوں ہی ہواؤں بلکہ چاند تک کو تسخیر کرنے کے ارادے رکھتا ہے اور مریخ تک کی معلومات حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ بحر و بر میں انسان نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ یہ چند ایک مثالیں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ لاکھوں چیزیں اولاد آدم کو عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت دی اور باقی تمام مخلوق پر اسے افضل بنایا۔ پھر فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ، اور انہیں رزق دیا، یعنی لطیف خوش ذائقہ غذائیں دیں جو گوشت، نباتات دونوں پر مشتمل ہیں، اور جنہیں لوگ خوب اچھی طرح کچا بھی کھاتے ہیں، پکا کر بھی کھاتے ہیں، اور غذائیں پکا کر کھانا یہ میرے بھائیوں صرف انسان ہی کے اندر یہ خاصہ ہے، اور کوئی مخلوق جو ہے وہ کسی چیز کو پکا پکو کر نہیں کھاتی۔ وہ جتنے بھی حیوانات ہیں انسان کے علاوہ، وہ پکی ہوئی غذا یعنی پکا کر کھانا کسی کے اندر شامل نہیں ہے، سب کچی جیسی ہوتی وہ کھا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت دی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہاں اکثر سے کل مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی، اور اکثر کا لفظ کل کے معنوں میں بولا جاتا ہے، تو اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق پر انسان کو، بنی آدم کو فضیلت دی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو، جو انسان ہے، ان انسانوں میں بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جیسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو کفار پر فضیلت عطا فرمائی، پھر مسلمانوں جو عام مسلمان ہیں ان پر پرہیزگاروں کو فضیلت عطا فرمائی، پھر ان پرہیزگاروں پر اولیاء کو فضیلت عطا فرمائی، پھر اولیاء پر جو ہے فضیلت، جو غوث، قطب، ابدال، یہ جو اقسام ہیں اولیاء کی، ان کو فضیلت عطا فرمائی، اور پھر ان سے بڑھ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو فضیلت عطا فرمائی، اور پھر ان میں افضل صحابہ موجود ہیں ان کو فضیلت عطا فرمائی، پھر انبیاء علیہ السلام، پھر رسول ہیں، پھر اولو العزم رسول ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس طرح بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو اب چونکہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں، تو آئیے ان خصوصیات کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان کائنات کے سارے خزانے اور ہیرے جواہرات اور تمام چیزیں دے کر بھی خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکتا، ناممکن ہے۔ اس فہرست میں جو ٹاپ پر چیز ہے وہ ہے صحبت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایسی فضیلت اور اہمیت والی نعمت ہے جو محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں انسان کی محنت، کوشش اور ارادے کو کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ یہ خدائے ذوالجلال کی دین ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز اور بھی دیکھیے، جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار فرمائی
تو اب اس صحبت کے نتیجے میں لازمی بات ہے کہ جب آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے ملتا ہے جلتا ہے تو انسان کی عادتیں، اس کی خوبیاں، اس کی خامیاں، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں، اس کی شخصیت کی کمزوری، اس شخصیت کا بڑا پن، اس کے اندر جو ہے وہ صلاحیتیں وہ نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ مردم شناس تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بصیرت عطا فرمائی تھی جیسی اور کسی کو بصیرت آپ کو ملی نہیں، چنانچہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین خوبی تھی کہ آپ کمال جوہر شناس تھے، جس شخصیت کا جو کام ہوتا، جس طرف اس کا رجحان دیکھتے تھے اسے وہی مقرر فرما دیتے تاکہ اس بندے کی صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ نمایاں ہو سکے اور وہ ان کو بروئے کار لا کر جس کام کی ذمہ داری اسے دی گئی ہو اس پر بہت زیادہ محنت کر سکے اور اس کے اچھے رزلٹ اور اچھے نتائج نکال سکے۔ اچھا، اسی طریقے سے اب اس کو یوں سمجھیے کہ مردم شناسی میں جہاں علم اور حفظ کی دولت تھی تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمایا۔ اسی لیے آپ علم حدیث کو جاننے والے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ایک عام قاری بھی جب احادیث مبارکہ پڑھتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ جگہ جگہ اسے ملتا ہے۔ تو علم اور حفظ کے حوالے سے انہیں یہ فضیلت عطا فرما دی۔ اچھا، اسی طریقے سے فقہ میں عظمت آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا عطا فرمایا کہ آپ سے بڑھ کر صحابہ کرام میں فقہی مسائل کو کوئی نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تفسیر کی جو صلاحیت تھی اور نعمت آپ نے دیکھی تو آپ نے اس نعمت کو حضرت عبداللہ ابن عباس کو عطا فرما دی، اور سپہ سالاری، دلیری، جاں بازی اور نظم و نسق، نظم و ضبط سنبھالنا، یہ تمام صلاحیتیں جب آپ نے دیکھی تو آپ نے حضرت خالد بن ابن ولید، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عمر بن العاص، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہ شان و عظمت عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تمام خوبیاں، یہ تمام صلاحیتیں اپنے صحابہ میں دیکھ رہے تھے اور انہیں انہی مناصب پر، انہی مرتبوں پر فائز فرمایا اور ان کی طرف ترغیب عطا فرمائی۔ بے عین ہی اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وصف اور ایک عظمت عطا ہوئی۔ وہ کیا کہ سیاست، تدبر، جہاں بانی، حکمرانی کی صلاحیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئی تو آپ نے آپ کو بدرجہ کمال یہ وصف عطا فرمایا اور اس کے لیے دعائیں عطا فرمائی، باقاعدہ دعائیں اس کے لیے کی، جو کہ میں نے پچھلی نشستوں میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنا، طنز کرنا، طعن کرنا، اعتراض کرنا، سب و شتم کرنا، یہ اگر دیکھا جائے تو یہ حضرت امیر معاویہ پر نہیں ہو رہا، یہ براہ راست انتخاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوگا، کیونکہ یہ شعبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں عطا فرمایا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحبت نبوی سے براہ راست فیضان حاصل کیا تھا، کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس یعنی سورج کی طرح روشن ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے مقام و مرتبے کا خیال رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان داؤ پہ لگ جائے اور بیچارے کے پاس کچھ ہاتھ نہ آئے۔ چنانچہ اب میں آپ کے سامنے وہ چند خصوصیات پیش کرنا چاہوں گا جو ان اپنی تمام پچھلی نشستوں کے نچوڑ کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کی خصوصیات جو پوری امت میں بحیثیت مجموعی انہیں حاصل تھی یا
جماعت صحابہ میں ان کے لیے خاص امتیاز کا باعث رہ چکی تھی، اور ان بعض خصوصیات میں کوئی صحابی بھی ان کا ہم پلہ نہیں تھا، سب سے الگ تھلگ۔ تو اب سب سے پہلے یہ انفرادیت حاصل تھی کہ جو بہت سارے صحابہ کرام کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، چند ایک میں پائی جاتی تھی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان وغیرہ، انہی میں حضرت امیر معاویہ بھی تھی۔ وہ یہ کہ صرف 4 یا 5 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب والدین کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے، اور حضرت عبد مناف جو کہ آپ کے دادا پردادوں میں سے تھے، وہ آگے جا کے آپ کا دادا بن جاتا ہے، دادے پردادوں میں جا کے، جو کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی پردادا یا اس کے اوپر کی جو پشت تھی اس کے وہ موجود تھے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک جیسے عبد مناف تھے، پھر اس کی اولاد ہوئی، پھر اس کی اولادیں نیچے گئیں، پھر ان اولادوں میں سے دوسری اولادیں ہوئیں، پھر وہ مختلف قبیلوں میں بٹتے چلے گئے، ان کی اولادیں پھر اس طرح پھیلتی چلی گئیں۔ لیکن جب ہم دوبارہ ریورس پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو وہ ایک ایک، پھر سمجھ لو پہلے 8 ہوں گے، 8 کے بعد 4 ہو جائیں گے، 4 کے بعد 2 ہو جائیں گے، 2 کے بعد 1 ہو جائے گا۔ تو اب وہ جو ایک ہے جس سے سارے نکلے ہیں وہ جد امجد کہلاتا ہے، بڑا دادا کہلاتا ہے۔ تو عبد مناف وہ شخصیت تھے کہ جن کی اولادوں میں حضرت امیر معاویہ بھی تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی کی اولادوں میں سے ایک اولاد میں سے تھے۔ تو یہ خصوصیت کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ اچھا، دوسری خصوصیت، خاندانی نسب نامے میں اتحاد کے ساتھ ساتھ آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سسرالی قرابت یا سسرالی رشتہ بھی حاصل تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بہن حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، اور قرآن کے بیان کردہ اصول کے مطابق کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنین کے جان سے زیادہ ان کا مالک ہے یا قریب ہے، اور ان کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو ماں کا بھائی ہوتا ہے وہ ماموں ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے، اس اعتبار سے حضرت سیدنا امیر معاویہ پوری امت مسلمہ کے لیے گویا ماموں جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ بیوی کا بھائی یعنی برادر نسبتی یا زیادہ واضح الفاظ میں جو ہمارے ہاں رائج ہیں سالہ کہلاتا ہے۔ یہ خصوصیت بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، اور اس خصوصیت میں اس روایت کو ملانے سے مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ دوسری خصوصیت کا یہ الف بے بن جائے گا۔ دوسری خصوصیت جسے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حرث بن ابی اسامہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جس خاندان کی لڑکی سے نکاح کروں یا جس سے اپنی لڑکی کا نکاح کروں، یہ سب لوگ جنت میں میرے رفیق ہوں گے، میرے ساتھی ہوں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اتنی قربت۔ پھر تیسری خصوصیت، حضرت سیدنا امیر معاویہ کی تیسری خصوصیت جو کہ بعد کی امت کے لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل ہے، یعنی تابعین، تبع تابعین، پھر ان کے بعد پوری امت قیامت تک جتنی آئے گی، ان تمام امت سے افضل جو آپ کا وصف ہے، آپ کی خصوصیت ہے، وہ ہے آپ کا صحابی ہونا، شرف صحابیت، جو کہ اور بھی بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں یعنی لاکھ سے اوپر کے قریب لوگوں کو یہ شرف حاصل تھا، لیکن باقی اربوں کھربوں کی امت جو تب سے لے کر اب تک ہوتی چلی آئی ہے، پچھلے 1400 سال میں
کسی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک بات اور بھی کہتا چلوں تاکہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ اشکال یا کوئی ایسی بات بندے کے دماغ میں نہ آ جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صرف ایک شرف صحابیت ہونا بھی آپ کی شخصیت کے کمال درجے کے ہونے کی دلیل ہے۔ باقی جو ان کی خصوصیات تھی وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ کا صحابی ہونا بھی پوری باقی امت کے تمام بڑے سے بڑے اولیاء، بڑے سے بڑے عبادت گزار نیک لوگوں سے افضل ہے۔ اس لیے آج کل ہم جو دنیا میں بیٹھے ہیں، ہم گناہگار لوگ بھی ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، بھلے عالم ہوں جو بھی ہوں، انسان ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، تو کسی کو بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر زبان چلانے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ میں نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، اور صحابی کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار منع فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ تو اس طرح کے الفاظ حدیث کے شروع میں آتے ہیں، اللہ اللہ اصحابی، یعنی اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں یہاں اللہ اللہ سے مراد ہے اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے حوالے سے زبان درازی بالکل مت کرنا، ان پر طعن و تشنیع طنز مت کرنا، ان کے خلاف کبھی کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا، ورنہ جان لیجئے کہ پھر تباہی و بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یار ایسا علم کس کام کا جو صحابہ کا ادبی انسان کے دل میں پیدا نہ کر سکے۔ اب اگر کوئی علم کے بلبوتے پر یہ کہتا پھرے کہ بھئی فلانے صحابی سے فلانی غلطی، فلانے صحابی سے فلانی غلطی، فلانے صحابی سے فلانی غلطی، ارے اللہ کے بندے تم یہ تو سوچو یہ باتیں تمہیں کہاں سے پتہ چلی ہیں؟ کتابوں سے۔ اب کتابیں لکھنے والے وہ لوگ تھے جو بعض صحابہ سے محبت کرنے والے تھے، بعض صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے تھے، اور بغض رکھنے والوں کا پلہ ہمیشہ بھاری رہا ہے اور فتنے ہمیشہ سر چڑھ کے بولتے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے غلطیاں کی، بلنڈر کیے، اور جان بوجھ کر صحابہ کرام علیہ السلام صحابہ کرام علیہم الرضوان پر طعن کیا، ان کی کارناموں کو، ان کی خصوصیات کو چھپا کر ان سے جھوٹی باتیں منسوب کر دی۔ تو میں حیران ہوتا ہوں بندے کی عقل پر کہ وہ غلطی کرنے والے، گناہ کرنے والے، اور جناب جو ہے وہ بلنڈر کرنے والے لوگوں کی بات کو سنتا ہے، ان کی غلطی کو نہیں مانتا، ان کے بتائے ہوئے جھوٹ کو مان کر کہتا ہے کہ وہ صحابی غلطی کر رہے، یعنی غلطی لکھنے والے کی ہے، اس کی غلطی کو نہیں مان رہا۔ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں کفر سے، عصیان سے اور فسق سے نفرت ڈال دی ہے۔ اولئک هم الراشدون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے رستے پر ہیں بلکہ دوسروں کو سیدھا رستہ دکھانے والے ہیں۔ قرآن تو ان کو مرشد قرار دیتا ہے، راشد قرار دیتا ہے، رستے پر رہنے والا قرار دیتا ہے، رستے کی رہنمائی کرنے والا قرار دیتا ہے، رہنما قرار دیتا ہے۔ اللہ کی کتاب اس کو راشد کہہ رہی ہے، رہنما کہہ رہی ہے، اور ایک تاریخ داں کی کتاب، جھوٹے انسان کی کتاب صحابہ کرام کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے۔ عقل سے سوچو، دل سے سوچو، تم اللہ کا کلام مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، یا کسی ایک جھوٹے کی کتاب پر ایمان لاؤ گے؟ سمجھو تو صحیح میرے بھائی بات کو، عقل تو لاؤ اپنے اندر۔ ایک کیسے مطلب انسان دنیا میں پیدا ہو گئے جو قرآن کریم جگہ جگہ پر صحابہ کرام علیہ رضوان کی فضائل بیان فرماتا ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنہ کی نوید سنا رہا ہے، کہیں فرما رہا ہے کہ جہنم کی بھنک نہ سنیں گے، جہنم سے دور رکھے جائیں گے، کہیں فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جب میدان حشر میں آئیں گے تو یسعی نورہم بینہم، کہ ان کے ارد گرد نور کے حالے ہوں گے، جن کے لیے دنیا میں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی فضائل بیان فرما رہا ہے، ان کا پروٹوکول بیان کر رہا ہے، اور یہ کچھ لوگ کٹ پوجے قسم کے چار الفاظ پڑھنے والے جھوٹے راویوں اور ضعیف راویوں اور بغض صحابہ کے بھرے ہوئے لوگوں لکھاریوں کی باتوں کو سن کر، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، رسول کے فرمانوں کو چھوڑ کر، ان جھوٹے لوگوں کی کتابوں سے ان کی نقائص تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اپنی آخرت کا خیال رکھنا چاہیے میرے بھائیوں۔ کیسے لوگ ہو گئے، کیسے بدقسمت لوگ گئے، کیسے بدقسمت لوگ ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا، اسی طریقے سے چوتھی خصوصیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ آپ کی یہ خصوصیت تھی جو دیگر چند صحابہ میں تھی، وہ کیا تھی کہ فن تحریر میں آپ بہت مہارت رکھتے تھے، اور آپ اتنا اس کے اندر کمال پیدا کر چکے تھے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت مکہ میں جب یہ قرآن کریم لکھا جا رہا تھا، اور جب خطوط لکھے جاتے تھے یا کلام لکھا جاتا تھا، کوئی تحریر کی جاتی تھی، تو پہلے نمبر پہ حضرت زید بن حارث، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا خط، ان کی لکھائی، ہینڈ رائٹنگ بڑی پیاری تھی۔ اس کے بعد اگر کسی کا خط، ہینڈ رائٹنگ جو دوسرے نمبر پہ سب سے بہترین تھی، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں بھی آپ کی خصوصیت تھی۔ اسی طرح پانچویں خصوصیت آپ کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ان خصوصی صحابہ کرام میں شامل تھے کہ جنہیں آپ نے اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کو تحریر کرنے کے لیے مخصوص کر کے رکھا ہوا تھا۔ یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب صلاۃ و تسلیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو قرآن کریم کی وحی لکھنے پر مقرر کر کے رکھا ہوا تھا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ چند ایک ایسے صحابہ کرام تھے کہ جنہیں جو ہے وہ وحی کی کتابت کرنے کی اجازت تھی یا وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ ان میں ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے علامہ ابن حزم نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ایسے صحابی تھے جو ہر وقت قرآن کریم کی کتابت کرتے رہتے تھے۔ جو ایک پورا پینل تھا، پورا ایک گروپ تھا لکھنے والوں کا، جو 4 5 8 10 12 جتنے بھی تھے، ان میں دیگر صحابہ کرام جو لکھنا جانتے تھے تو وہ اپنی دیگر ذمہ داریاں بھی پوری کرتے تھے۔ کوئی مثال کے طور پہ کوئی کاروبار کرتا تھا یا دکاندار تھا یا اپنی دیگر اس کی ذمہ داریاں تھیں، تو وہ کام بھی کرتے تھے۔ پھر وہاں سے جو وقت بچتا تھا، کوئی عصر میں آ گیا، کوئی مغرب میں آ گیا، کوئی عشاء میں آ گیا، تو ان کو کہا بھائی ہاں اب آپ اتنا ڈکٹیٹ کر دیا گیا اس کو، آپ اتنا لکھ لیں، آپ اتنا لکھ لیں، اس طرح وہ ٹیمپریری دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس طرح تھوڑا وقت دیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ تھے دو جو دن رات وحی کی لکھنے کی خدمت کو سر انجام دیتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خطوط لکھنے ہوتے تھے یا کوئی مراسلہ تیار کرنا ہوتا تھا یا کوئی معاہدہ لکھنا ہوتا تھا، ایگریمنٹ کروانا ہوتا مختلف قبائل کے ساتھ یا مختلف ملکوں میں بھیجنے ہوتے تھے خطوط، تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھواتے تھے یا زید بن ثابت سے لکھواتے تھے۔ پھر سیرت حلبیہ کے مصنف نے تو یہاں تک لکھ ڈالا، بڑی اہم بات سننے والی ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب لگانے سے پہلے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے مشورہ کیا تھا۔ یہ سیرت حلبیہ میں ہے کہ میں ان کو کاتب وحی لگاؤں، تو آگے سے حضرت جبریل امین نے جواب میں عرض کیا کہ بالکل لگائیے، یہ امانت دار آدمی ہے، دیانتدار آدمی ہے، انہیں کاتب بنا لیجئے۔ اب میرے بھائیو، جس کی امانت اور دیانت اور ذہانت کا اعتراف سید الملائکہ جبریل امین بھی کر رہے ہوں، تو اب اندازہ لگائیے اس کی عظمت، ان کی خصوصیات کا کیا کہنا۔ چھٹی خصوصیت، میں ایک آپ کو یہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، میرا سوال یہ ہے، میرے پاس 3 آدمی آتے ہیں اور میں ان کے بارے میں جب تحقیق کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک عالم ہے،
اور وہ ایسا عالم ہے کہ جس کے علم سے صرف اسے نفع پہنچتا ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے دوسروں میں سے کسی کو بھی نفع نہیں پہنچاتا. ٹھیک ہے، ایک آدمی. دوسرا آدمی کہ جو عالم ہے لیکن اس کے علم سے اسے خود تو کوئی نفع نہیں پہنچ رہا، لیکن لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ دوسری قسم ہو گئی. اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو خود عالم ہے، اپنے علم سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک عالم ہے لیکن اپنے علم سے خود فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کو نہیں دیتا. دوسرا وہ ہے کہ جو عالم ہے خود تو فائدہ نہیں اٹھاتا، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تیسرا وہ ہے جو عالم ہے، خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. اب آپ ذرا خود اپنے ذہن پہ زور دیجئے، سوچئے ان تینوں میں سے کون بہتر ہے؟ جی بولیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل. تیسرا آدمی، اور سمجھ بھی آتی جو تھوڑا علم دین کے حوالے سے جانتا ہے اور جو اس طرح کی باتیں سمجھتا ہے، تو سب کا یہی کہنا ہوگا، سب یہ کہیں گے کہ تیسرا آدمی یوں بہتر ہے کہ اپنے علم سے خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. اگر میری یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے اب تو آپ ترمذی شریف کی وہ مشہور حدیث سنیے کہ جس کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی، جو میں نے پچھلی نشستوں میں آپ کے سامنے پیش کی تھی. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور ان کے ذریعے سے ہدایت کی نعمت سے لوگوں کو مالا مال فرما. یعنی خود بھی ہدایت پر ہو، ہدایت ملے، پھر خود بھی ہدایت پر ہو اور لوگوں کو بھی ہدایت دیتا رہے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور لوگوں کو بھی ہدایت دیتا رہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے، مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کا سر چشمہ بنا دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ خود بھی فائدہ اٹھاتے رہے اور دوسروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنتے رہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ بھی آپ کی ایک خصوصیت ہوئی. اچھا، اسی طریقے سے ساتویں خصوصیت، پہلے اس بات کو دھیان میں رکھ لیجئے، میں اپنی نشستوں میں یہ بات کہتا رہتا ہوں، اور اب ویسے بھی ہم جب کوئی بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی موضوع پہ بات کر رہے ہوں، تو احادیث کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں اپنے سننے والوں کو کہ بھائی فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی حجت ہوتی ہے. ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی روایت کرنے والا کمزور ہے یا مجہول ہے، معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں. بیچ میں 10 آدمی اس کو روایت کر رہے ہیں، 10 آدمی نے کہا کہ میں نے فلانے سے سنا، اس کے اپنے باپ سے سنا، اس نے اپنے دادا سے سنا، اس کے دادا نے فلانے سے سنا، اس نے حضرت فلاں سے سنا، اس نے تابعی سے تابعین سے سنا، اس سے تابعی سے سنا، تابعی نے حضرت فلاں رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. اب یہ 8 10 9 10 11 12 ہیں، اس میں تیسرا یا پانچواں یا چھٹا یا آٹھواں بندہ کمزور ہو گیا بیچ میں، تو باقی واسطے ٹھیک آ رہے ہیں. تو اب اس ایک آدمی کی وجہ سے روایت جو ہے تھوڑی سی کمزور ہو جاتی ہے، لیکن وہ جھوٹ یا غلط نہیں ہوتی. یہ مختصر تعریف میں آپ کے سامنے ضعیف حدیث کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی حدیث جھوٹی ہے، بنائی بھی ہے، من گھڑت ہے، تو وہ تو بالکل کسی کام کی نہیں ہوتی، اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا جا سکتا، وہ کسی کام کی نہیں ہے. تو اب یہ چیز ذہن میں رکھنے کے بعد اب یہ واقعہ پڑھیے جو حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مقام عریہ کی ایک مسجد میں دوپہر کے وقت کیلولا کر رہے تھے. اچانک انہیں کوئی بے چینی سی محسوس ہوئی اور آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو مسجد کے دروازے کی طرف ان کی نظر پڑی، گیٹ کی طرف، تو باہر ان کو کیا نظر آیا؟ دور سے ایک شیر مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے. تو پہلے وہ اس کو دیکھتے رہے کہ شاید وہ دائیں بائیں مڑ جائے، لیکن وہ چلتے 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 مسجد کے داخلی دروازے تک پہنچ گیا، جیسے اندر آنا چاہ رہا. تو حضرت عوف بن مالک نے فوراً اپنے جو ہتھیار تھے، تلوار، نیزہ، بھالا، جو بھی ان کے پاس تھا وہ اٹھا لیا، تیار ہو گئے اس
سے لڑنے کے لیے یا اس کو ڈرانے کے لیے، بھگانے کے لیے۔ تو شیر کے منہ سے آواز نکلی، ٹھہرو، انسانوں کی طرح، سبحان اللہ، انسانوں کی طرح میں تمہارے ہی پاس آیا ہوں اور ایک پیغام تمہارے متعلق بیان کرتا ہوں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو بڑے حیران ہوئے، یہ شیر بات کر رہا ہے، لیکن احادیث مبارکہ کے موجود ہے نا کہ ایک بھیڑیا جو ہے بکری پکڑنے کے لیے ایک بکری پہ حملہ ہوا، تو جب اس نے اس کو پکڑ لیا تو جو بکریوں کا چرواہا تھا اس نے اس کو ڈنڈے وغیرہ مار کے شور شرابہ کر کے بکری سے چھڑا لی۔ تو وہ چرواہا کہتا ہے کہ وہ بھیڑیا تھوڑا سا آگے جا کر ایک چٹان کے اوپر دو پیروں پہ بیٹھ گیا اور دوسرے پیر ایسے سیدھے رکھ کے سیدھا بالکل بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے مجھ سے میرا شکار چھین لیا ہے، تم کتنے بے خبر آدمی ہو، حالانکہ مکہ میں کوہ تہامہ کی وادیوں میں ایک شخص ہے جو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے اور آگے کی خبریں لوگوں کو دیتا ہے۔ تو بڑا حیران ہوا اور پھر اس نے آ کے کوہ تہامہ یعنی مکے کی پہاڑیوں میں آ کے معلومات کی، تو پتہ چلا جو بھیڑیے نے کہا وہ بالکل سچ تھا۔ تو یہ احادیث کے اندر یہ واقعات موجود ہیں، معجزہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا۔ تو یہ چیزیں صحابہ کرام کو پتہ تھی، تو ان کے لیے شعر کا گفتگو کرنا کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ تو پھر وہ تیار ہوئے، ہاں بھائی کس نے بھیجا ہے تجھے؟ شعر نے کہا مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ تم معاویہ کو یہ خبر کر دو کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے کہ میں نے پوچھا کون سا معاویہ، کیونکہ وہاں معاویہ اور بھی تھے، تو آپ نے فرمایا، اس شعر نے کہا معاویہ ابن ابو سفیان، یعنی وہ معاویہ جو ابو سفیان کا بیٹا ہے۔ اب یہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مناقب امیر معاویہ کے اندر نقل فرماتے ہیں، گو کہ اس واقعے کا جیسے میں نے شروع میں کہا کہ صرف ایک راوی مجروح ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے اس پر کوئی اعتراض سوائے ضعف کے نہیں آتا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر حضرت امیر معاویہ کے اہل جنت میں سے ہونے کو اس طرح ثابت کیا کہ ان کے اہل زمانہ کو بھی خبر ہو جائے اور بعد میں آنے والے کسی نام نہاد جھوٹے مکار فریبی دغاباز دھوکے باز محقق کو یہ مجال نہ ہو کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید یا تنقیص کر سکے۔ 8ویں خصوصیت، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی قوم کے لیے اجتماعی طور پر کوئی دعا کرتے یا اس قوم کے لیے کچھ دعائیہ فرماتے تو وہ اس قوم کی کایا پلٹنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اہل طائف آپ کے سامنے ہے، جو بھی سیرت جانتے ہیں، اہل طائف والوں نے پتھر مارے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کی تھی کہ یہ نسل ان کی اولادیں، اور آج دیکھ لیجئے پورا طائف مسلمان ہے، ان لوگوں کی اولادوں سے لے کر آج تک وہ سلسلہ اسلام کے ساتھ چلا رہے، وہ سب مسلمان ہو گئے، تو آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اسی طرح قبیلہ اوس کا ایک وفد آیا تھا اور انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ان کا بھی کام ہو گیا۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص فرد کے لیے اگر کوئی دعا کر لے تب اس کے دعا کے قبول ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے لیے مخصوص دعائیں کی، اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے خاص دعائیں کی، جیسے میں نے بھی پڑھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ہے جس کو عبد البر حافظ ابن عبد البر اندلسی نے نقل کیا ہے کہ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اے اللہ معاویہ کو
کتاب کا علم عطا فرما، اسے حساب کا علم عطا فرما، اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو اس طرح اور دعائیں بھی ہیں جو میں نے آپ کو پچھلی نشستوں میں بتائی تھی، وہ آپ سن آئے ہیں، اور اگر کوئی نیا سن رہا ہے تو وہ میری پچھلی نشستوں کو دیکھ سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے سائے میں، یہ اس کا عنوان ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح نویں خصوصیت حضرت علامہ حلبی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا، اے معاویہ، میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو، جنت کے دروازے پر تم مجھ سے ان 2 انگلیوں کی طرح گھسر کر تنگی کرتے ہوئے چلو گے۔ یہ فرما کر آپ نے اپنے ہاتھ کی دونوں درمیانی انگلیوں اور ان سے ملی ہوئی انگلیوں کو برابر کر کر ان کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس طرح، یہ یعنی اس طرح ادھر ادھر پھر سے ہوں گے، یہ اب یوں سمجھ لیجئے، یا یوں سمجھ لیجئے، یا یوں سمجھ لیجئے، یا یوں سمجھ لیجئے، جو بھی آپ سمجھ لیں، یعنی اس طرح امیر معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ اب 10ویں اور آخری خصوصیت میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک معاملہ درپیش تھا، حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے آپ جو ہے وہ مشورہ طلب فرما رہے تھے۔ تو جب بھی کوئی مشورہ مانگتے تو آگے سے وہ کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسولہ اعلم، بار بار وہ کہتے رہتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو بلوا لیا۔ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا، یہ سارا معاملہ معاویہ کے آگے رکھو، دیکھو یہ تمہیں بہتر مشورہ دیں گے۔ تو اس طرح حضرت امیر معاویہ کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے مشوروں میں اس کو شامل کیا کرتے تھے۔ اگرچہ اور بھی خصوصیات ہیں لیکن وقت بہت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ مزید اگلی نشستوں میں حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے اور گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مقام معاویہ، عظمت معاویہ، شان معاویہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔